السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں کوکنگ کر رہی تھی تو اس کچن میں تو بنا رہی تھی آج ایک اسپیشل ڈش، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ تو کچن میں آج بن رہا ہے کریلے گوشت۔ کچھ لوگ کو کریلے بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے بھی نہیں بنا پاتے کہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے یا کڑوے بنتے ہیں یا کھا نہیں پاتے، تو اس وجہ سے بھی نہیں بناتے۔ لیکن جس طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ بہت ہی تھوڑا یونیک میتھڈ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو نہ تو اس میں کوئی کڑواہٹ رہے گی اور اتنے مزے کے اور ٹیسٹی بنائیں گے کہ آپ بس انگلیاں چاٹتے رہ سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے، کوئی بھی پارٹ آپ سکپ مت کیجیے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں نے کریلوں کو کاٹ لیا تھا، یہ اس کے چھلکے ہیں، اور یہ کاٹ کے ان کو میں نے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا نمک لگا کے۔ یہ اس میں نمک لگا ہوا ہے، اور اس کو نمک بیسیکلی لگا کے رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ اس میں جتنی بھی کڑواہٹ ہے وہ نکل جاتی ہے، یہ پانی چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے بھی پانی چھوڑ دی ہے اور کڑواہٹ وغیرہ اس میں سے نکل گئی ہے۔ تو اب یہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کڑواہٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی بھی مزید تو اس کو اچھے سے ہم جب واش کریں گے اور گھی میں فرائی کریں گے تو وہ کڑواہٹ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم اپنا جو اسٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ چکن جو ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بالکل تو یہ اچھے سے اس کو بوائل کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بھی کچا نہ رہ جائے۔ پھر بعد میں اس کو مزید ہم کریلوں کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا پانی بالکل نکل گیا اور بالکل یہ سافٹ ہو چکے ہیں کریلے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم پیاز کاٹ لیں گے، جیسے بھنڈی میں پیاز ڈالتے ہیں اس میں بھی پیاز جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس کا ہے نا چھلکے، یہ میں نے پھینکے نہیں ہیں، یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے جو چھلکے ہیں نا، جس طرح کریلوں کی بہت زیادہ افادیت ہے، اس کے چھلکے بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے یہ کیا کہ اس کا جو یہ پانی ہے اس کو اچھے سے نچوڑ کے تو اس کو پی لیا، کیونکہ جو ہوتا ہے نا برسات کا موسم، اس موسم میں ایکنی پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اسکن پہ پمپلز نکل آتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کڑوی چیزیں کھانی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم میٹھا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بچوں کو پھوڑے پھنسیاں اور یہ ایکنی پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کریلوں کا پانی لگاتار 3 سے 4 دن پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایکنی سے بھی مکمل نجات مل جائے گی، گرمی دانوں سے بھی، کیونکہ اندر کڑواہٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھا میٹھا نہیں کھانا چاہیے، زیادہ میٹھا کھانے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ میٹھے سے اوائڈ کریں۔ تو یہ آپ نے اس کو جو کریلے ہیں جب بھی آپ بنائیں اس کے چھلکے پھینکے نہیں، اس کا جو رس ہے اس کو نکال کے یا اس کا پانی کو نچوڑ کے آپ نے پینا بھی ہے اور اپنی فیس پہ بھی لگانا ہے، اسکن پہ بھی لگانا ہے، اور یہ اس سے آپ کے انشاءاللہ پمپلز بھی ریموو ہوں گے، کلر بھی برائٹ ہوگا، فیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے استعمال سے تو آپ کو بہت ہی زیادہ ویزیبل فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھ میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو اب جو ہے میں پیاز کاٹنے والی ہوں، پھر پیاز کاٹ لیں گے، کیونکہ کریلوں میں پیاز جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے، تو اس لیے اس کی کٹنگ کر لوں میں۔ چولہا میں نے آن کر لی ہے اور پین کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بھی گیلا تھا، یہ تھوڑا ڈرائی ہو لے، پھر اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے۔
تو یہ پین گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آئل ڈال دیا. جیسے یہ آئل ہیٹ اپ ہو جائے گا، پین آلریڈی گرم تھا اس لیے یہ بھی جلدی سے گرم ہو جائے گا. یہ جی کریلوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے تو ڈرائی کر لیا ہے، اور آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی آپ نے کریلوں کا اچھے سے خشک کر لینا ہے تاکہ اس میں بھی کڑواہٹ نہ رہے. جی تو اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اور اس کو ڈیپ فرائی ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے. حیدر اپنی دادوں کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا تو یہ چیز لے کے آ گیا. کیا لے کے آئے ہو؟ بسکٹ. واو پرنس. کھول دوں؟ اوکے. ماشاءاللہ کریلے کافی حد تک فرائی ہو چکے ہیں، ان کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے. یہ چکن کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں بنا لیے تاکہ بچوں کو کوئی کھانے میں پرابلم نہ ہو، ہڈی وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو چھوٹے سلائسز کر دیں گے. اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کو تھوڑا مزید فرائی کریں گے. جی یہ چکن بھی فرائی ہو گیا ہے اور کریلے بھی. اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے. پیاز کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ایک ایک چیز ڈالنی ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کرتے جانا ہے. فرائی ہو چکے ہیں آلموسٹ. اب ہم اس میں 2 ٹماٹر ڈال دیں گے. یہ میں نے ٹماٹر 2 کٹ کیے ہیں اور ہری مرچیں ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. آپ نے ہری مرچیں کاٹ کے بھی ڈالنی ہیں اور ثابت بھی. تو یہ اس میں ایڈ کر دیا ہم نے. اب اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے. ڈالی ہیں کریلے اور پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں، یہ سب فرائی ہو گئی ہیں. اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ اس میں آپ نے حسب ذائقہ اپنے حساب سے ڈالنی ہے. اگر آپ زیادہ اسپائسی کھانے کھاتے ہیں تو مرچیں تھوڑی زیادہ ڈالیں گے، ادروائز اس کو نارمل رکھیں گے. تو میں تو کم ہی کھاتی ہوں بچوں کی وجہ سے، تو میں نے اس میں تھوڑی ہی مرچیں ڈالی ہیں. لال مرچ پاؤڈر اور اس میں ہلدی پاؤڈر، اور اس کے بعد اس میں اناردانہ کٹا ہوا ڈالنا ہے اس کی کھٹاس کے لیے، اور خشک دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے. نمک آپ لوگوں نے حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ میں نے چکن میں بھی تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہوا تھا اور کریلوں کو بھی لگا کے رکھا تھا نمک.
تو زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے حساب سے نمک ڈالنا ہے. اور جب آپ کو لگے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو اس میں ہرا دھنیا ڈال کے اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے. تو لیں جی یہ آپ کے مزے کے کریلے گوشت ریڈی ہیں. اور یقین کریں یہ اتنے مزے کے ہیں اور اس میں بالکل بھی کڑواہٹ نہیں ہے. بس آپ نے اس کو اچھے سے نمک لگا کے بس 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اچھے سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے سے فرائی کرنا ہے. کچے نہیں رہنے چاہیے، کبھی بھی نہیں کڑواہٹ آئے گی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا ہے. تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے، اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا. تو آج ہی ٹرائی کریں اور دیکھیں اس کا کمال. آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ ہیپی لائف گزاریں، ٹینشن فری لائف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.